اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس قریب ہے، تو کئی لوگ جو ہیں وہ ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو، وہ یہ کہہ کر برگلاتے ہیں، وہ دیکھو جی داتا تو اللہ ہے اور تم لوگوں نے علی بن عثمان حجویری کو داتا بنا دیا ہے، تو یہ علی بن عثمان حجویری جو ہیں ان کو داتا کہنا یہ شرک ہے۔ اور وہ بھولے بھالے مسلمان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لفظ داتا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں نہیں ہے، یعنی جو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں ان میں لفظ داتا کوئی مجھے دکھا دے کہ دیکھو جی یہ لفظ داتا بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اور دینے والے کئی ہوتے ہیں، امیر غریبوں کو دیتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ غریبوں کو، فقیروں کو جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے داتا ہیں؟ وہ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا۔ اللہ پر اللہ داتا ہے وہ حقیقی معنوں میں داتا ہے، اور علی بن عثمان حجویری جو داتا ہیں وہ مجازی معنوں میں داتا ہیں۔ اب اس کو ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یعنی رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پال رہا ہے اور حقیقی پالنے والا اللہ ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قید کے ساتھی ہیں انہوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ ان میں ایک کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کیا میرے قید کے ساتھیو تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا؟ اور یہاں رب بمعنی مصر کا بادشاہ ہے، یعنی تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو، یعنی مصر کے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ، رب تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے بادشاہ کو رب کہہ رہے ہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ، جو ہم پہ فتویٰ لگاتے ہو نا شرک کا، کہ اگر علی بن عثمان حجویری کو داتا کہہ دیا جائے تو یہ شرک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کو رب کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا ہمت کرو اور لگاؤ فتویٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر، تاکہ تمہارا مکمل بیڑا غرق ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو رب کہا، رب کا معنی ہے پالنے والا، حقیقی پالنے والا رب ہے۔ اور یہاں مصر کے بادشاہ کو مجازی معنوں کے اندر لیا جاتا ہے، جس طرح بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کا مجازی خدا ہے، مجازی رب ہے، رب مجازی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس کو حقیقت اور مجاز کا پتہ نہ ہو، جس کو حقیقت اور مجاز کے درمیان فرق کرنا نہ آئے، اس کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ علمی ابحاث کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو الجھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو رب مجازی معنوں میں لیا ہے، کیونکہ بادشاہ بھی اپنی رعایا کو پالتا ہے۔ حقیقی رب اللہ ہے جو کائنات کو پالنے والا ہے، رب مجازی جو ہے وہ شوہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت اور مجاز کا اگر فرق نہ کیا جائے تو پھر تو جناب پوری امت کو جو ہے وہ شرک کی دلدل میں دھکیل دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی بن عثمان حجویری کو داتا کہنا یہ شرک نہیں ہے۔ داتا صاحب دینے والے ہیں، رب سے لے کر دینے والے ہیں، رب کسی سے لے کر نہیں دیتا، رب کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن علی بن عثمان حجویری تو رب کے محتاج ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ رب تو میری نہیں مانتا، رب تو مجھے نہیں دیتا،
علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش جو ہیں وہ اللہ سے زبردستی لے دیں گے، یہ تو پھر شرک ہے، یہ پکا شرک ہے کہ ہم ان کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ میرا منہ تو اس قابل نہیں ہے، میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، لہٰذا میں علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کا واسطہ وسیلہ ڈالتا ہوں، تو وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اور میرا رب ان کے وسیلے کو جو ہے وہ ان کے وسیلے کو میرا رب جو ہے وہ رد نہیں کرتا، لہٰذا میری بات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ لہٰذا یہ جو امت پر شرک کے تیر پھینکے جاتے ہیں نا، کہ جو کسی ولی کی قبر پہ چلا جائے تو یہ شرک ہے، وہاں جا کے دعا مانگ لے تو یہ شرک ہے، اور جناب والا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے سیغے سے ندا کر دے تو یہ شرک ہے۔ تو یہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بند ہونا چاہیے، اور اس امت کے اندر فرقہ واریت جو ہے وہ اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے، امت کو وحدت کی لڑی میں پرونا چاہیے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ اس امت کے اندر وحدت پیدا ہو۔ اور اولیاء اللہ جو ہمارے محسن ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے محسنین میں شامل ہیں۔ اب جو لوگ ان کی قبر کو شرک کا اڈا قرار دے دیں، اور معاذ اللہ ان لوگوں نے تو اپنی کتابوں کے اندر داتا صاحب کی قبر کو حبل کا بت بھی قرار دیا ہے، تو مجھے بتاؤ جو داتا صاحب کی قبر کو حبل کا بت کہہ دے وہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے؟ علامہ اقبال تو کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ حجویر کا سید جو پوری امت کا مخدوم ہے، اس کی قبر جو ہے وہ حضرت خواجہ اجمیری کے لیے حرم کا مقام پا گئی۔ تو اقبال کا تو یہ نظریہ، اور وہ اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو حضرت داتا صاحب کی قبر کو شرک کا اڈا کہہ دیں ان کو تھوڑا غور کرنا چاہیے، تھوڑا غور نہیں کرنا چاہیے، پورا غور کرنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ہم سے تو نہیں پڑھیں گے، وہ تو سکھ نیشنل کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے محسن ہیں، اور ان کی قبر جو ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔